بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ لیکن کچھ دیر بعد جب میں برتن رکھنے کچن میں گئی تو میں نے رشیدے کو دیکھا جو بہت بڑا تھال لے کر جا رہا تھا۔ شام کو کچن میں تو صرف میرا اور رشیدے کا ہی کھانا بنا تھا، پھر یہ کہاں جا رہا ہے؟ میں اس کے پیچھے چلنے لگی، پر یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جو تھال لے کر گیا تھا اس میں بہت سارا بھنا ہوا گوشت تھا اور کچھ بہت ہی عجیب قسم کی خوراک تھی۔ واسق وہاں بیٹھا ہوا تھا اور کھانا اتنی تیزی سے ختم ہو رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی کھانا کھا رہا ہو۔ بہت عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی جانور غرا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ یہ میں نے کیا دیکھا تھا؟ کیا مجھے نظر کا دھوکا ہوا تھا؟ کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی وہاں رہتا ہے؟ وہ آواز کس کی تھی؟ مجھ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس ہوٹل پر کسی مخلوق کا سایہ ہو۔ میں اب ہر حال میں اس ہوٹل سے فرار چاہتی تھی۔ میرے پاس زیادہ سامان تو نہ تھا، 1-2 سوٹ تھے جو مجھے واسق نہیں لا کر دیے تھے۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور وہ پیسے جو میں اپنی مزدوری کے جمع کر رہی تھی، جو مجھے وہاں واسق دیتا تھا، اپنے پاس رکھ لیے۔ میں آج رات کسی پہر اس ہوٹل سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ چپکے سے کھول کر کچھ ہی دور گئی تھی کہ اچانک ہی مجھے کسی نے پیچھے سے تھام لیا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ واسق تھا جو مجھے غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو رات کے اس وقت؟ میں گھبرا گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا، دیکھو میں یہاں سے جا رہی ہوں، اس ہوٹل پر کسی آسیب کا سایہ ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں، ہر وقت سناٹا رہتا ہے، کوئی مسافر آتا ہے نہ کوئی اور، پھر بھی ہر روز ڈھیروں کھانا اور چائے بنتی ہے، تو وہ کہاں جاتی ہے؟ اور اس روز تمہارے ساتھ کھانا بھی کوئی اور کھا رہا تھا۔ اتنی خوفناک آوازیں آ رہی تھی اور وہ عجیب و غریب پرندے کا گوشت تھا جو تم کھا رہے تھے۔ میں نہیں رہ سکتی، مجھ کو تم سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کافی پراسرار تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی جب وہ بولا کہ نہیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ میں چیختی رہ گئی، مجھ کو باہر نکالو، مجھ کو یہاں نہیں رہنا۔ باہر چھائے ہوئے سناٹے سے لگ رہا تھا وہاں کوئی اور میری آواز سننے والا نہیں۔ صبح دور کہیں سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ دروازے پر ایک دم سے کھٹکا ہوا، جیسے کسی نے دروازہ کھول دیا ہو۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اندھیرے میں سب کچھ اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کمرے سے باہر جانے کی۔ میں واپس کمرے میں جا کر بیٹھی۔ میری نظر مسلسل کھڑکی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد ہلکا ہلکا اندھیرا کم ہونے لگا۔ میرے اندر سے مسلسل ایک ہی آواز آ رہی تھی، جیسے ہی صبح ہو تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے ہمت کر کے وہ پوٹلی اٹھائی جو میں نے رات کو بنائی تھی اور اللہ کا نام لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیرت انگیز طور پر آج ہوٹل کا چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہاں پر رشید بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چولہے میں پڑی راکھ بتا رہی تھی کہ شاید وہ بہت پرانی ہو چکی ہے۔ میں ایک ایک قدم پھونک کر اٹھا رہی تھی اور ہر آہٹ پر جیسے میرا دل مٹھی میں آ جاتا تھا۔ میں ہوٹل سے باہر نکل چکی تھی۔ میں نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوٹل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے قدم خود بخود تیز رفتار ہو گئے اور میں ایک سمت بھاگنے لگی۔ آج پھر میری وہی حالت تھی جو میرے چچا کے گھر سے بھاگتے ہوئی تھی۔ کافی دور بھاگنے کے بعد میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے فضا میں دھوئیں کی مہک محسوس ہونے لگی۔ شاید میں اس گاؤں کی مخالف سمت بھاگی تھی، کیونکہ وہ گاؤں تو ہوٹل کے بہت نزدیک تھا۔ دھوئیں کی مہک کا مطلب تھا کہ کوئی آبادی یہاں سے قریب ہے۔ امید کے ساتھ میں پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میری رفتار پہلے سے بھی کہیں تیز تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے گاؤں کے آثار نظر آ گئے۔ صبح کا وقت تھا۔ جانوروں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں اب اس وقت گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ مجھے جو پہلا گھر نظر آیا، میں نے اس دروازے پر دستک دے دی۔
کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا شخص وہاں سے باہر نکلا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پانی مانگا۔ وہ فوراً گھر میں گیا اور پانی لے کر آ گیا اور میں دروازے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کر دیا۔ وہ بہت نرمی سے مجھ سے پوچھنے لگا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے اسے شروع سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی اور بتایا کہ یہاں سے کافی دور ایک ہوٹل میں مجھے کسی نے پناہ دی تھی۔ کافی دن تو میں وہاں رہی، لیکن اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا یہاں پر رہنے والے انسان نہیں۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا کہ بیٹی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تمہارے جتنی ہی میری ایک اور بیٹی بھی ہے، تم تھوڑا آرام کرو، پھر تمہارے مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آ رہی تھی۔ میں اس بزرگ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ گاؤں کا سادہ سا مکان تھا، کچھ جانور باڑے میں باندھے ہوئے تھے۔ ایک طرف چولہے پر کوئی لڑکی ناشتہ بنا رہی تھی، صحن میں مرغیاں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی تھی، اور شاید اس بزرگ کی بیوی بڑے سے مٹی کے برتن میں لسی بنا رہی تھی۔ اس بزرگ نے ان دونوں سے جا کر کچھ کہا۔ وہ بوڑھی عورت اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور بہت اپنائیت سے مجھے حوصلہ دینے لگی اور کہنے لگی، بیٹا تم چل کر منہ ہاتھ دھو لو اور ناشتہ کر لو، پریشان مت ہونا، جب تک تمہارے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا اسے اپنا ہی گھر سمجھنا۔ ان کے اس خلوص پر میں حیران رہ گئی۔ کہاں تو اپنے سگا چچا کے گھر میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اور کہاں یہ اجنبی مجھ سے اپنی بیٹیوں کی طرح پیش آ رہے تھے۔ میں نے منہ ہاتھ دھوئے تب تک اس لڑکی نے گرما گرم ناشتہ لا کر چارپائی پر رکھ دیا۔ وہ کافی خوش شکل تھی، اس کے چہرے پر بلاں کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی اور کہنے لگی، ناشتہ کر لو جی، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ میں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور پھر گرما گرم چائے بھی پی۔ وہ بزرگ اپنے جانوروں کو لے کر شاید کھیتوں کی طرف نکل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے آرام کرنے کو کہا۔ وہ لڑکی مجھے کمرے میں لے آئی۔ کچا سا پرسکون کمرہ تھا۔ مجھے اس قدر تھکن محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے میں نہ جانے کب سے جاگ رہی ہوں۔ میں چارپائی پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ خواب میں مجھے مسلسل عجیب و غریب منظر نظر آتے رہے۔ میں نے واسق کو دیکھا جو خوفناک شکل کے کچھ لوگوں سے لڑ رہا تھا اور ان کو میری طرف بڑھنے سے روک رہا تھا۔ وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا اور اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ڈر کے چیخ مار کے اٹھی تھی۔ وہ بوڑھی عورت فوراً بھاگتی ہوئی آ گئی اور مجھے پسینے میں تر دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہوئی بیٹی، تم ڈر کیوں گئی ہو؟ میں اس سے کہنے لگی، کچھ نہیں اماں، بس کوئی خواب دیکھ لیا تھا۔ میں نے کمرے میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ میں صبح سے سو رہی ہوں۔ وہ بوڑھی اماں میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بیٹا میں نے جان بوجھ کر ہی تمہیں نہیں اٹھایا، نہ جانے تم کب سے بے آرام تھی، اس لیے میں نے تمہیں سکون سے سونے دیا۔ اب اگر تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو منہ ہاتھ دھو لو تاکہ میں تمہیں کھانا لگا کر دوں۔ میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور کہا کہ مجھے آپ سے بالکل اپنی ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ کھانا کھا کر میں اس سے اور اس کی بیٹی سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا نام حور تھا، عمر 20 سال تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس بزرگ کے بیٹے نہیں تھے، حور ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جلد ہی میری اس سے دوستی ہو گئی۔ شام کو وہ بزرگ جن کا نام برکت علی تھا مجھے اور اپنی بیوی کو لے کر ایک بزرگ کے پاس پہنچے جو کہ گاؤں کے جانے مانے بزرگ تھے۔ ان کے خوبصورت چہرے پر لمبی سفید داڑھی تھی۔ برکت علی نے ان کو میرے بارے میں بتایا اور کہا، یہ بچی بہت پریشان ہے، اس کی مدد کریں۔ وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے ساری بات بتاؤ۔ میں نے شروع سے لے کر اب تک کے سارے واقعات انہیں بتا دیے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے اور کافی دیر بعد آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ پھر وہ سنبھل کر کہنے لگے، بیٹا تم بہت خوش نصیب ہو کہ زندہ سلامت وہاں سے واپس نکل آئی ہو، اور اس کا سبب وہ نوجوان جنزاد واسق ہے جس نے تمہیں اتنے دن وہاں پر محفوظ رکھا۔ وہ جگہ بہت پرانی ہے اور وہاں بہت سارے قبیلوں کے جنات موجود ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے رات کو وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ تم شاید کبھی صبح کا سورج نہ دیکھ پاتی۔ تم نے جنات کا کھانا چوری کیا تھا،
اس وجہ سے وہ سبھی تم سے ناراض تھے، لیکن واسق نے تمہاری مجبوری دیکھ کر تمہاری مدد کرنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ تمہیں ان سب سے بچانے میں کامیاب رہا۔ وہ نیک جنزادہ تمہاری نیلی آنکھوں کے سحر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اب بہت سے جنات کا سامنا کرتے کرتے وہ زخمی ہو چکا تھا۔ مطلب میرا دیکھا ہوا خواب سچا تھا۔ میں نے انہیں روتے ہوئے اپنے چچا چچی اور ان کے بیٹے کے بارے میں بھی بتایا اور کہا کہ مجھ یتیم پر روز روز ان کے ظلم نے مجھ کو مجبور کر دیا تھا کہ میں گھر چھوڑ دوں۔ اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری ماں جب سے مجھے چھوڑ کر گئی ہے اس نے پلٹ کر بھی کبھی میری خبر نہیں لی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ وہ بزرگ جن کا نام عادل شاہ تھا مجھے کہنے لگے، بیٹا تم پریشان مت ہو، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ تمہاری ماں بھی شاید کسی مجبوری میں ہے اور جب تک تمہیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل جاتا تم برکت علی کے گھر میں ہی رہو، وہ تمہیں اپنی سگی بیٹیوں کی طرح رکھے گا۔ پورے گاؤں میں یہ اکیلا شخص ہے جو بیٹیوں کو رحمت سمجھتا ہے۔ برکت علی یہ سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بیٹا تم پریشان مت ہو، تم حور کو اپنی بڑی بہن سمجھنا اور اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھنا، اور مجھ سے جو بن پڑا میں تمہارے لیے کروں گا۔ عادل شاہ نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا کہ کسی بھی صورت اسے اپنے گلے سے الگ نہ کرنا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی چیز دیکھ کر پریشان ہونا۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ ہم تینوں وہاں سے واپس گھر پہنچ گئے۔ مجھے برکت چاچا کے گھر رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ میں حور کے ساتھ گھر کے مختلف کام کرواتی تھی۔ مجھے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ میں اس گھر میں کچھ دن پہلے آئی ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے اس قدر اپنائیت دی تھی۔ ایک روز مغرب کے وقت دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ چاچا برکت نے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی اور چچا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیوار کو پکڑ کر سہارا لے لیا۔ ان کی طبیعت ایک دم خراب ہوئی تھی۔ سب نے بھاگ کر انہیں سنبھالا، سہارا دے کر اندر لے آئے۔ کوئی حور کے سسرال سے آیا تھا۔ حور کے سسر نے پیغام بھیجا تھا اگر چچا برکت نے اپنی زمین حور کے نام نہیں کی تو وہ بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ حور کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل تھی اور ٹھیک 15 دن بعد اس کی شادی تھی۔ بات تو پریشانی والی تھی۔ حور اور اماں بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے، لیکن میں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ پریشان ہونا مسئلے کا حل نہیں۔ میں نے اس روز واسق کو بلانے کی کوشش کی۔ میں رات کو دیر سے اٹھ کر اکیلے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر اس کو آوازیں دینے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ پر عاشق ہو چکا ہے، اس لیے وہ ضرور میری مدد کے لیے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی سکون چھا گیا۔ کہنے لگا، کیسی ہیں آپ؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے ہو؟ تم نے میری حفاظت کرنے کے لیے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ لڑائی مول لے لی۔ یہ سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، بات دل اور محبت کی تھی، ایسے میں لڑائی تو ہونی تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس کیفیت کا شکار تھا۔ پھر میں نے اسے حور کے سسرال کے بارے میں بتایا اور اس سے مدد مانگی۔ وہ بھی یہ سن کر بہت ناراض ہوا کہ مجبور باپ سے اس کی بیٹی کی خوشیوں کی قیمت مانگنے کا یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ وہ مجھے یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ جلد ہی تمہیں خوشخبری ملے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ 3 دن بعد حور کے سسرال والے، اس کی ساس اور سسر آ گئے اور آتے ہی چاچا برکت سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا اور وہ بارات اپنے مقررہ وقت پر لے کر آئیں گے، لیکن برکت چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلیں اور ان کے گھر جا کر ان کے بیٹے کے سامنے یہ بات کہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ وہ لوگ روتے ہوئے بتانے لگے کہ حور کے منگیتر باسط کی حالت بہت خراب ہے۔ اس پر کسی کا سایہ ہو گیا ہے جو بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے کہ جب تک حور اور اس کے والدین سے معافی نہیں مانگو گے وہ باسط کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میں یہ بات سن کر اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی یہ سایہ واسق ہے۔ برکت چچا کو کہا کہ ہرگز ان کی زبان کا یقین نہ کریں، بلکہ گاؤں کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے سامنے یہ معاملہ حل کریں تاکہ بعد میں بھی وہ حور کو پریشان نہ کریں۔ حور کی ساس اور سسر نے ناپسندیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ لڑکی کون ہے؟ تو برکت چچا نے ان سے کہا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے اور شہر سے کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس رہنے آئی ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف گہری نظر سے دیکھا۔ میں سمجھ گئی
کہ وہ حور کے مقابلے میں مجھے رکھ کر دیکھ رہے ہیں۔ حور کی ساس نے جھجکتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی بہن ہمارے چھوٹے بیٹے نصر سے اس لڑکی کا رشتہ کر دے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ساتھ ہی حور کو بھی سہارا مل جائے گا۔ دونوں ماموں اور پھپھو زاد بہنیں مل کر سگی بہنوں کی طرح رہیں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ خالہ جان، میرا رشتہ طے ہو چکا ہے اور بہت جلد ہی میری شادی ہونے والی ہے اور حور کی فکر آپ نہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ باسط بھائی حور کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ برکت چچا نے گاؤں کے نمبردار اور 3 ذمہ دار لوگوں کو گھر بلا لیا اور ان کے سامنے سارا معاملہ رکھ دیا۔ وہ سبھی لوگ حور کے سسرال والوں پر چڑھ دوڑے اور انہیں کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کی بہن بیٹی کا معاملہ ہے، وہ حور کو کبھی اکیلا نہ سمجھیں۔ حور کی ساس سسر ان سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی جو ہم نے ایسا سوچ لیا۔ اب سے حور ہماری بہو نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ میرے کان میں باسط کی آواز سنائی دی کہ باسط کے جل نکالنے ہیں یا ابھی کچھ دن رہنے دوں۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اب باسط کو چھوڑ دو۔ گاؤں کے نمبردار کے ساتھ اس کا بیٹا بھی آیا تھا۔ نہایت خوبصورت اور بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ میں نے محسوس کیا اس کی نظریں مسلسل میری طرف لگی ہوئی تھی۔ 2 روز بعد نمبردار کی بیوی چچا برکت کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے فوراً میرا رشتہ اپنے بیٹے سبحان کے لیے مانگ لیا۔ سبحان ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا اور ساتھ ہی شہر میں ایک اچھی نوکری کر رہا تھا۔ برکت چچا یہ سن کر کچھ پریشان ہو گئے۔ ان کے ذہن میں واسق کا خیال آیا کہ کہیں وہ اس بات پر ناراض ہو کر سبحان کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کر دے۔ انہوں نے سبحان کی ماں سے وقت مانگا اور کہا کہ میں بہن سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ شام ہوتے ہی برکت چچا مجھے اور اپنی بیوی کو لے کر پھر سے عادل شاہ کے حجرے پر پہنچ گئے اور انہیں بتایا کہ نمبردار کا بیٹا آیت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عادل شاہ نے فوراً واسق کو وہاں پر بلا لیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ ہم دونوں کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ اس نے زخمی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پیر عادل شاہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ زندگی بھر مجھے اور سبحان کو پریشان نہیں کرے گا، لیکن اس نے ساتھ ہی اجازت مانگی کہ مجھ کو آیت سے دور نہ کریں۔ میں جب تک اس کو دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں آتا۔ میں بھی اس کی کیفیت سمجھتی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا مجھے اس پر یقین ہے یہ کبھی مجھے دکھ نہیں دے گا، اس لیے آپ بھی اس کو مجھ سے دور کرنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ انہوں نے واسق کو اجازت دے دی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ 2 روز بعد چچا برکت نے سبحان کی اماں کو ہاں کہہ دی اور انہوں نے حور کی شادی کے کچھ دن بعد ہی تاریخ مانگ لی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی ماں کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ میں اکیلے کمرے میں جا کر رونے لگی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ مجھے روز اپنے ابا بہت شدت سے یاد آتے تھے اور اپنے بچپن کا وہ سنہری دور یاد آیا جب ہمارا گھر ایک جنت کی طرح تھا۔ میرے پاس تو میرے ماں باپ کی کوئی تصویر بھی نہ تھی جسے میں اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو جاتی۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ واسق نے اپنی محبوبہ اس نیلی آنکھوں والی گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بڑھ چڑھ کر حور کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ میرے اندر اپنی ماں سے ملنے کی تڑپ بے تحاشا اٹھ رہی تھی۔ اچانک ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کی حالت کافی خراب تھی، جس کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر زور سے آیت کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں اپنی ماں کی شکل تازہ ہوئی اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے پیار کر رہی تھی، میں بھی انہیں گلے لگ کر رو رہی تھی۔ واسق کی آواز سنائی دی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، ماں باپ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور ایک دن اس کا احساس آپ کو ضرور ہوگا۔ چچا اور ان کی بیوی بھی بہت خوش تھے۔ میری ماں کے واپس ملنے پر میری زندگی ایک دم سے مکمل ہو گئی تھی۔ اماں کے دوسرے شوہر نے صرف اس وقت تک ان کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھا جب تک ابو کی دولت ختم نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ انہیں بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تب سے اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے واپس نہیں لوٹی تھی کہ کہیں میرے چچا ان کی وجہ سے مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ سبحان سے شادی کے بعد اس نے مجھے شہر میں خوبصورت گھر لے کر دیا اور ساتھ ہی اماں کو بھی لے گیا۔ واسق آج تک میرے ساتھ ہے۔ ہر مشکل وقت میں ایک بہترین دوست بن کر وہ میرا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے شہر میں
بھوکے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا لنگر خانہ کھولا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بھوک انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔